السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک سٹوری سناتے ہیں۔ باپ، ماں اور بیٹے نے مل کر بیٹی کا کیا کلیا کر۔ بات چونکہ یہ ہے کہ لڑکی کا کوئی شادی کرنے کا موڈ تھا کہیں اور یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن باپ نے غیرت میں آ کر بیٹے کو کہا کہ اس کو راستے سے سائڈ پہ کرو۔ لڑکے نے لڑکی کو مار مار کر اس کو جان سے مار دیا۔ ناظرین، سننے کی والی بات ہے کہ لڑکے نے مار مار کر تھک گیا لڑکی کو مارنے کے لیے، کیونکہ یہ مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان جب اس طرح کے کاموں میں انٹرفیل کرتا ہے تو پھر اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا مار مار کر تھک گیا اور پھر باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، اور باپ اسے پانی پیش کرتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کرو وائٹا۔ اور اس نے مار مار کر لڑکی کو جان سے مار دیا، اور مار کر پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو کہیں باہر پھینک دو، اور ایسے کام کو چھپانا، کسی کو انسان کو جان سے مارنا اور پھر اس کو چھپانا بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کہیں جنگل میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کہلانے کے اب قابل نہیں رہے۔ ایک ہی خاندان، اگر بیٹی اچھی نہیں تھی تو اسے گھر سے نکال دیتے، یا اسے کہتے کہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم کر لو شادی، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، جیسا تم کرو گی ویسا بھرو گی، کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن جان سے مارنا ضروری نہیں تھا، کہ جان سے مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں صرف اس کی امانت ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں انسان کی، لیکن مارنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے راستہ چینج کر لو، لیکن جان سے مارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر جب یہ واقعہ کھلا، پاکستان کی پولیس نے اس کی انکوائری کی، جب لڑکی کی باڈی باہر سے ملی تو ایک ہی خاندان اس کا وارث نکلا اس کو مارنے کا۔ ماں سو سارا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک بھائی بچا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہیں چھپ کر، اور اس نے وہ ویڈیو پولیس کو جو ہے وہ پیش کر دی۔ صرف وہی بچا، باقی سب اس وقت جیل میں ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ لڑکی بھی گئی، عزت، ہر چیز کی دجیاں اڑا دی، اور خود ابھی جیل میں ہے۔ باپ، بیٹا اور ماں تینوں، باپ کو، بیٹے کو 10 سال کی سزا، اور دونوں منصوبہ بنانے والوں کو شاید 11 سال کی سزا ہوئی، ماں کو اور باپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس طرح کی تربیت کرنے کے لیے بزرگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہم اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ انسان کہلانے کے بالکل قابل نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کا ہے، اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ اس کہانی کو پیش کرتے ہیں کہ اتنی بے دردی سے اس لڑکی کو مارا، پھر مار مار کر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، میں تھک چکا ہوں مار مار کر، کیونکہ مارنا انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اس نے پتہ نہیں اس کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا یا ہتھوڑیوں سے مار رہا تھا یا کس سے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ پولیس کے پاس ویڈیو ہے، اور اتنا بے دردی سے مارا، اور پھر کہتا ہے کہ باپ مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگ گئی ہے، اور باپ اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے، پانی پیش کرتا ہے۔ کتنی بے رخی ہے اور کتنا سنگ دلی ہے، کتنا
संग पत्थर दिल इंसान का हो सकता है कि हम लोग इतने भी गिर सकते हैं। क्या ये क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं? क्या ये क़यामत से बढ़कर नहीं है कि एक ही खानदान एक दूसरे का दुश्मन बन चुका है? अगर तुम्हारी बेटी सही नहीं थी, तो आप उसे घर से निकाल देते। अगर वो कहीं शादी करना चाहती थी, तो उसे करने देते। उसका जिंदगी का फैसला था। कल को जब वो कोई उसके साथ बुरा नतीजा निकलता, तो फिर आप लोग उसको समझाते। लेकिन उस वक्त समझाने का तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी जान से तो ना जाती वो, क्योंकि आप पूरा खानदान इस मुकदमे में जेल भुगत रहा है। और सिर्फ एक बेटा उनका पता नहीं बचा है, जिसने वीडियो खुफिया कैमरे से बनाकर पुलिस को पेश की। और इस वक्त सारा खानदान, सारा बिजनेस, जो भी मेहनत की, सारी जिंदगी, इज्जत, सब जिल्लत में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला हमें इस तरह के वाकयात से महफूज रखे, और हर किसी को आगे ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि क्या ये वीडियो मैंने सही बनाई है या गलत। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब का बटन मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी देरों दुआओं के साथ खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिएगा। और ये तीसरी वर्ल्ड वार का जो ढोल बजाया जा रहा है इस वक्त, इसके लिए ज़रूर एक सजदा अल्लाह ताला के पेश कीजिएगा, और उसमें रो रो कर दुआएं कीजिएगा कि या अल्लाह, ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर सुपर ताकतें इस वक्त छाई हुई हैं, इनको कोई अपनी मुश्किल में डाल दे। और ये जो तीसरी वर्ल्ड वार का ढोल बजा रहे हैं, इससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात ने दड़ा दिए घोड़े हम।